ان پر تعجب ہے ہر معاملہ میں۔ حدیث نمبر 58، مسلمان پر تعجب ہے ہر معاملہ میں۔ یہ نہیں وہ غلطی لگی ہوئی ہے، یہ حدیث نمبر 52 آئی، 58 نمبر آئی، 58 نمبر آئی نا جی، 52 اگر شروع کی ہے نا تو وہ 6 ہو گئی ہیں حدیث جناب، وہ پہل پڑھ لی ہیں جی جناب۔ عن صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لأحد الا المؤمن ان اصابته سراه شكر فكان له خيرا له وان اصابته ضرا صبر فكان له خيرا له، رواه مسلم۔ روایت ہے حضرت صہیب سے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے مرد مسلمان پر کہ اس کے سارے کام خیر ہیں، یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہوتی سوائے مرد مومن کے کہ اگر اسے راحت پہنچے تو شکر ادا کرے تو اس کے لیے راحت خیر ہو، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرے تو اس کے لیے صبر بہتر ہو۔ مسلم شریف۔ تشریح، صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب ابن سنان ہیں حضرت عبداللہ ابن جدعان کے آزاد کردہ غلام، آپ کی کنیت ابو یحییٰ ہے، اصلی باشندے موصل کے ہیں، مگر رومیوں نے آپ کو قید کر کے روم پہنچا دیا، پھر مکہ معظمہ میں فروخت ہو کر آئے، مکہ ہی میں ایمان لائے، اللہ کی راہ میں بہت ستائے گئے، آپ کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ بڑی شان ہے، یہ کہہ رہا ہے صاحب، یہ حضرت صہیب رومی صہیب رومی جناب، ایک مالوی آتا نا صہیب بلال ذی حبش صہیب ذی روم ذی خاک مکہ ابو جہل ایچ بولا جویز، روم جو صہیب آ گیا، بلال حبش جو آ گیا، حضور ذکر مت ڈھٹے مکہ وشتی جو رہ کے ابو جہل ہائی سر آکڑے رہا، وہ نے ڈھٹا، یہ توفیق ہوتی ہے اللہ بھی، جس میں اللہ توفیق دے دے گا۔ یہ خاک مکہ ابو جہل صہیب ضرور ٹھیک ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض اپنی جانوں کو خدا کی رضا کے لیے بیچتے ہیں، آپ نے 90 سال عمر پائی، 80 ہجری میں وفات ہے، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ مرقات، مومن کے لیے دنیا میں خیر ہی خیر ہے، شر بھی خیر ہے، راحت و آرام بھی خیر ہے، مصیبت و آلام بھی خیر ہے، وہ ہر طرح نفع میں ہے۔ مومن نعمتیں پا کر شاکر بن جاتا ہے اور مصیبتیں پا کر صابر بن جاتا ہے۔ خیال ہے کہ شکر و صبر دونوں 3 قسم کے ہوتے ہیں، دلی، قولی، عملی، یعنی جنانی، لسانی، ارکانی۔ مالدار کا زکوٰۃ نکالنا عملی شکر ہے، یہی حال صبر کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امیری فقیری 2 سواریاں ہیں، مجھے پرواہ نہیں کہ کس سواری پر سوار ہو جاؤں۔ انسان ہو، انسان کا وجود جسم حد و مرکب ہے، آلام و مسائل، تکلیفاں، مصیبتاں، انعام و اکرام، انعام بھی اکرام بھی، جنہیں بھی نظر انعام و اکرام کو یہ وہ خوشی بجران ہے، یا اللہ تو من کرے مہربان ہوئے گا، تو من اتنی خوشی دیتی ہے، جنہیں بھی نظر مصیبتاں اگر صبر ہوگا تو اس کا بھی اجر ہو رہا ہے، وہی ملتا جو خوشی ملتا، لیکن بعض لوگ صبر نہیں کرتے، وہ گھبرا جاتے، صبر کرو، اللہ کرو، معافی مانگن، اللہ تعالیٰ کے رکھیں،
رن بھی اجر سوال کوئی ملتا جڑی خوشی میں صبر کرنا خوشی خوش ہونا نال ملتا انعام نال مصرع فقر و شاہی واردات مصطفیٰ است. فقر و شاہی واردات مصطفیٰ است. ترجمہ: غریبی اور امیری دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واردات ہیں. غریبی بھی امیری بھی سارے مخلوقاں وچوں سارے جہان وچوں معبود یہ اللہ اس نوں دتی رکھی ہے. مصیبتیں بھی آئیاں بڑیاں مصیبتیں جڑی کہ ہور بندہ برداشت کر سکتے ہی کوئی نہیں. لیکن معبود ہو گئی جڑے انعام و اکرام کیتے وہ وکھرے. کافر فقیر ہو تو رب کی شکایتیں کر کے کافر رہتا ہے، امیر ہو تو فخر و تکبر کر کے اپنا کفر اور زیادہ کر لیتا ہے. مومن کا ہر حال اچھا ہوتا ہے، امیر ہو تو شاکر ہوتا ہے، فقیر ہو تو صابر ہوتا ہے. اس کا بھروسہ اور اس کا تصوراتی محور اللہ کی ذات ہے. اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، پھر باہو کت لبھیندا ہو. یہ کچھ ہے جناب اور بھی ہے. فریدا وہ جان ہے تو اپنی آپ نبھائی جا اس کرنا جو کوئی کرنا جی کو دل ہے تو اپنے آپ نبھائی بھائی تو حالات دنیا کے سامنے اپنے آپ ننگا نہ کر. 58 نمبر اللہ پر توکل کا عجیب فرمان. عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماسا وتروح بطانا. رواه الترمذي وابن ماجہ. روایت حضرت عمر بن خطاب سے فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر اللہ پر جیسے چاہیے ویسا توکل کرو تو وہ تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں. پتی کے تو کھانے تو خوراک مل نہیں رہی ہے کئی جھوٹے ہوتے ہیں. وہ خوراک دینا لے جانا ہے یا کھانا لے جانا ہے وہ کسی نے نہیں پتا. تشریح: حق توکل یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو جانے. بعض نے فرمایا کہ کسب کرنا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا حق توکل ہے. جسم کو کام میں لگائے اور دل کو اللہ سے وابستہ رکھے. تجربہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والے بھوکے نہیں مرتے. کسی نے کیا خوب کہا، رزق نہ رکھیں ساتھ یہ پنچھی اور درویش، جن کا رب پر آسرا ان کو رزق ہمیش. رزق نہ رکھیں ساتھ یہ پنچھی اور درویش، جن کا رب پر آسرا ان کو رزق ہمیش. پرندے تلاش رزق کے لیے آشیانے سے باہر ضرور جاتے ہیں اور درختوں میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، اس لیے انہیں وہاں ہی کھانا پانی پہنچتا ہے. کوے کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچے کے منہ میں بھونگے جمع کر دیتا ہے، یہ بچہ انہیں کھا کر بڑا ہوتا ہے. جب کالا پڑ جاتا ہے تب ماں باپ آتے ہیں. کبھی دیکھی گئی نہیں
وہ بہت اچھی جی بنائے ہوندے نے جناب حال نے اور نیڑر بند لگن بھی نہیں دیندے اسی لگے عجیب گل ہے کوئی میں جناب پرکھے بھی میری ایک دوسرے نے ویکھیا پرکھے بھی کوئی تعداد اتنی ہے جتنی ہو کسی بندے کی تعداد ہی نہیں سوکھنی اور انہاں دا کھور ہی بڑا بھڑا جی ہے پیدل میں کھور بڑا بھڑا ہوندا ہے جس نال پے ونجن تو چھڑیندے نہیں ایک بھی موجود ہے بولے سارے حالات سمجھ تو ہونا تو نیٹ کو دیکھو نہیں۔ اس طرح صاحب توکل مومن کی اللہ تعالیٰ بھی غیبی رزق سے نوازتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اس کو انواع و اقسام کی نعمتیں آتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ پاک کا میں وہی اصول کافی ہے۔ یہ ختم بھی ایک بات توکل زانو ہے اس طرح میں من نہیں جناب اتنے من لگوں یہ اور لکھے نا جی۔ اچھا مولانا فرماتے ہیں کاف کافی آمد از بحری عباد، صدق وعدہ کاف ہا یا عین صاد۔ ترجمہ: بندوں کے لیے کاف ہی کافی ہے، یعنی اللہ، کاف ہا یا عین صاد اس کا سچا وعدہ ہے۔ یہ ساری تصویریں بنائی ہیں حدیث نمبر 59 زہد و تقوی کا عجب مفہوم۔ عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزہاد فی الدنیا لیست تحریم الحلال ولا اضاعت المال ولكن الزہاد فی الدنیا اللہ تکون بما فی یدیک اوثق بما فی ید اللہ وان تکون فی ثواب المصیبت اذ انت اثبت بها ارغب فیها لو انها ابقیت لک۔ رواه ترمذی وابن ماجہ۔ روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی، کہ آپ نے فرمایا دنیا میں زہد و تقوی نہ تو حلال کو حرام کر لینے سے ہے اور نہ مال برباد کرنے سے ہے، لیکن دنیا میں زہد یہ ہے کہ بغیر اپنے قبضہ کی چیز کے اس پر زیادہ بھروسہ نہ کرے جو اللہ کے قبضہ میں ہے، اور جب تو مصیبت میں گرفتار ہو تو مصیبت کے ثواب میں زیادہ راغب ہو اگر وہ تجھ پر باقی رکھی جائے۔ تشریح: بعض جھوٹے پیروں فقیروں کو دیکھا گیا کہ وہ گوشت یا دوسرے اعلیٰ کھانے نہیں کھاتے، ہمیشہ موٹا کھاتے ہیں اور موٹا پہنتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی جھوٹ، غیبت، بھنگ، چرس اور ترک نماز میں مبتلا رہتے ہیں۔ نہیں ہے کچھ پہلے زمانے بھی ہیں گلا نے چھوڑ دے پہلے یہ جو بندے آئے وہ اپنے آپ مجاہدہ کرنا سمجھتے ہیں، اگر موٹا پہننا چنگا نہ کھانا ہے وغیرہ یہ غانی گل پہ کرتے ہیں۔ اور اسے فقیری بلکہ اولیائی سمجھتے ہیں، وہ لوگ اس فرمان عالی کے مظہر ہیں۔ یہ لوگ پیر نہیں بلکہ شیاطین ہیں کہ حرام چیز تو چھوڑتے نہیں اور حلال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فقیری کے لیے بھی علم شریعت کی ضرورت ہے۔ مال برباد کرنے کی چند صورتیں ہیں اور وہ سب حرام ہیں۔ نمبر 1، ناجائز جگہ خرچ کرنا۔ نمبر 2، بلا وجہ مال لٹا دینا۔ نمبر 3، بال بچے ہوتے ہوئے مال لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ کیونکہ مال مجھے زیادہ کرو وہ آج ذل قربا حق ہوں اور مجھے ذل قربا سب سے پہلے رکھا قریبی رشتہ دار، کے قریب ہو
وہ سب قرآن نمبر پہلے ہے، پھر اس بعد مجھے وَوَعَدَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اس بعد مسکین آ گئے، وَقَدْ ذَا الْقُرْبَىٰ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اس بعد مسافر آ گئے۔ نمبر 4، سارا مال خیرات کر کے اپنی اولاد کو بھکاری فقیر بنا دینا۔ ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بال بچوں کی طرح صابر و شاکر اور متوکل ہوں تو وہ سب خیرات کر دیں، ورنہ آج خیرات کر کے کل بھیک مانگنا یہ حرام ہے۔ فرمایا تو متقی تب بنے گا جب تیرے دو اعتقاد ہو جائیں، ایک یہ جو چیز تیرے ملک اور تیرے قبضہ میں ہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، دوسرا یہ کہ جو چیز نہ تیری ملک ہو اور نہ تیرے قبضہ میں ہو، اگر رب تعالیٰ چاہے کہ تو اس سے فائدہ اٹھائے تو عنقریب وہ چیز تیرے پاس پہنچے گی اور تو اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ غرض یہ کہ تیرا توکل اللہ پر ہو، اپنے پر یا اپنے ملک پر یا اپنے قبضہ پر نہ ہو۔ یہ توکل انسان کو سچا بندہ بنا دیتا ہے۔ کئی دفعہ انسان کو سچا بندہ بنا دیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں ہی پکا ہوا کھانا نصیب نہیں ہوتا اور جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے کھانا مل جاتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے۔ یہ واقعات اس فرمان یاری کی شرح ہیں۔ نیز متقی ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تجھ پر کوئی آفت آ جائے اور تیرا دل چاہے کہ یہ آفت جلد ٹل جائے، اگر پھر تجھے خیال آ جائے کہ یہ مصیبت تو ثواب کا ذریعہ ہے تو تمہارے دل میں اس کی رغبت واقع ہو جانے کی خواہش زیادہ ہو۔ یہاں رغبت کا ذکر ہے، دعا کا نہیں۔ مصیبت کی دعا کرنا ممنوع ہے، مگر اس کے ثواب کی رغبت کرنا اچھا ہے۔ جب مصیبت آ پڑے تو اس کی تکلیف پر نظر نہ ہو بلکہ اس کے ثواب پر نظر ہو۔ حدیث نمبر 60، ابن آدم کی سعادت اور شقاوت۔ سعادت میں ہونا نیک بختی، بلند بختی، شقاوت میں ہونا بدبختی۔ عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم رضاؤہ بما قضى اللہ له ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ ومن شقاوت ابن آدم سخط بما قضى اللہ له رواه احمد والترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ روایت حضرت سعد سے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نیک بختی اس سے ہے کہ اس کا اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے، اور انسان کی بدبختی اس کا اللہ سے خیر مانگنا چھوڑ دینا ہے۔ انسان کی بدبختی اس سے ہے کہ اس کا اپنے متعلق اللہ کے فیصلے سے ناراض ہونا ہے۔ تشریح: سعادت و شقاوت ایک غیبی چیز ہے، مگر ان دونوں کی علامات ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو اور اس کی قضا پر سر جھکائے رہے، سمجھ لو کہ انشاءاللہ یہ سعید ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہونے والا ہے۔ اگر اس کے برعکس ہو تو علامت بدبختی کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت فرمایا کہ جو استخارہ کرے گا نقصان نہ اٹھائے گا، جو مشورہ کرے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، جو میانہ روی درمیانہ خرچ کرے گا وہ فقیر نہ ہوگا۔ میانہ روی بڑی اچھی چیز ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 4 آدمی 4 نعمتوں سے محروم نہ ہوں گے۔ شکر گزار بندہ زیادتی نعمت سے محروم نہیں ہوتا، اور توبہ کرنے والا بندہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا، اور استخارہ کرنے والا خیر سے محروم نہیں ہوتا اور نہ ہی محروم ہوگا۔
اور مشورہ کرنے والا درستی سے معروم نہ ہوگا۔ جو شخص اللہ کے حکم سے ناراض رہے اور رب کی شکایتیں کرتا رہے وہ بد نصیب ہے۔ حضور نے بھی حکم ہے نا مشاورہم فی الامر، انہاں نال مشرق کی کرو کماں دے وچ مشرق لو کنا کی کرو کی کوئی آیت کی کوئی مشاورہم فی فضل الامر غلیظ القلب لن حکیم من حولک فاعف عنہم واستغفر لهم، چھوڑو انہاں معاف کرو انہاں انہاں دے سے بخشش نہیں کرو۔ مشاورہم فی الامر، تو یہ تھوڑی ابھی چپ آپ کے خلاف ہوں تو انہاں نے بلا کے مشرق کی کرو انہاں نال انہاں نے خوش رکھا کرو۔ اے حضور مجلس شورا جا فائنل۔ یاد رہے کہ مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے تدبیریں کرنا برا نہیں بلکہ اس کا حکم ہے۔ مصیبت دور کرنا کا حکم ہے، جدوجہد کرنا، وظائف پڑھنا، اور کوئی ظاہری کوئی اور علامت ہو ضروری کرنا، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تعالیٰ تعالیٰ مجھے مصیبت وہ مصیبت دور بھی کر دے گا۔ رب کے فیصلے سے ناراض ہو کر اس کی شان میں بکواس کرنا برا ہے، جیسا کہ بعض جاہلوں کا طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 61، لوگ اگر جان لیں تو یہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لأعلم آیتا لو اخذ الناس بها لکفتهم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب، رواہ احمد وابن ماجہ والدارمی۔ روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اسے اختیار کر لیں تو وہ انہیں کافی ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ ہر تعویذ بھی ہوتی بڑی مجرب آیت ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے چھٹکارا بنا دے گا اور بے گمان جگہ سے اسے روزی دے گا۔ تشریح فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کریمہ میں تمام دنیا عمل کرے تو دین و دنیا کی رنج و غم سے اور فکر سے آزاد ہو جائے۔ یہ ایک آیت تمام کے لیے کافی ہے۔ تقوی سے مراد تقوی عامہ ہے، یعنی اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا ہے ان سے بچے رہنا تقوی ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، جس پر اس کا کرم ہوتا ہے اسے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تقوی پر وعدے فرمائے، ایک تو ہر مشکل و مصیبت سے نجات ملنا اور غیبی روزی عطا ہونا۔ یاد رہے کہ مصیبت و بلا اور چیز ہے، رب تعالیٰ کا امتحان کچھ اور۔ مصیبت سے نجات ملنا چاہیے مگر امتحان میں کامیابی ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المتقین ہیں۔ کربلا میں اللہ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی جس کی مثال نہیں۔ خون تک آپ رہا زندہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ علامہ اقبال ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ پر اعتراض نہیں کہ جب جناب امام حسین یا امام احمد بن حنبل متقی تھے مگر ان سے مصیبت نہ ٹلی۔ وہ مصیبت نہ تھی، آزمائش تھی۔ جو شخص اس آیت کریمہ کو ورد میں رکھے اسے دست غیب نصیب ہو جاتا ہے، یعنی غیب سے روزی ملنا۔ حدیث نمبر 62، ایک بھائی کی دوسرے بھائی پر شکایت کرنا۔
ایک بھائی دا دوسرے بھائی دی شکایت کرنا حضور دی بارگاہ دے اندر. عن انس قال كان اخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان احدهما ياتي النبي والآخر يحترف فشكى المعترف أخاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. رواه الترمذي وقال هذا الحديث صحيح غريب. روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے. ایک بھائی آپ کی خدمت میں آتا تھا، ان میں سے دوسرا کوئی پیشہ کرتا تھا. تو پیشے والے کماؤ نے حضور سے اپنے بھائی کی شکایت کی تو فرمایا شاید تجھے اس کی برکت سے روزی مل رہی ہے. تو دو بھائی آئے نا، ایک بڑا کماؤ ہوا، ایک ہنی رہتا حضور خدمت سے بیٹھ رہا، وہ کم کوئی نہ کرے. میرے کو ہوں بھی کئی مثالیں موجود ہیں سارے کو. وہ جو کماؤ بھائی آ اس بڑی شکایت کی تھی، جناب لگا کہ کھا کے پچھو نہیں سکتا، صبح شام چاہ بھی پینا، ٹکڑ بڑھ سارا کا بندہ میں ہاں. حضور نے فرمایا چلے تن کے پتہ نہیں تین اس وجہ سے روزی پہ ملتی ہے، اس وجہ سے چانا بھی کم چلے اس سے. تشریح صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ غالباً دونوں سکے بھائی تھے جن کا کھانا پینا مشترک تھا. مرقات ان دونوں میں سے ایک اپنے کو خدمت دین کے لیے وقف کر چکا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم دین سیکھنے آتا تھا. یہ رسم آج تک چلی آ رہی ہے کہ بعض لوگ اپنے کو یا اپنے بچوں کو علم دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور یا اپنے آپ بھی درویش بڑے رہتے ہیں، جی سارے درویش ہوتے ہیں، کوئی نہیں کمانا کماؤ نہیں ہوتے. اور مسلمان ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں. اصحاب صفہ بھی ایسے ہی لوگ تھے. صاحب مرقات نے فرمایا کہ وہ طالب علم غیر شادی شدہ تھا اور یہ کمانے والا بال بچے دار تھا. اس طالب علم کا خرچہ بھی کماؤ بھائی اٹھاتا تھا. معلوم ہوا کہ طالب علم کی خدمت کرنا اور خرچہ دینا بہت بڑی عبادت ہے. شکایت کرنے والے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طالب علم سے منع فرما دیں اور اسے کمائی کرنے کا حکم دیں تاکہ یہ اپنی دنیا سنبھال لے اور اس کی شادی وغیرہ کا انتظام ہو سکے. میں نے کھا پی گیا، میری ہر شے کھا بھی رہتا، بڑا وردس مجھ سے اس کا بوجھ اتر جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے علم دین سیکھنے دے اور اس کا خرچہ تو برداشت کیے جا، اللہ اس کا رزق تیرے دسترخوان پر بھیجے گا، تجھے برکتیں حاصل ہوں گی. فرمانے علی سے چند مسائل معلوم ہوئے. ایک یہ کہ بعض لوگوں کا اپنے کو علم دین کے لیے وقف کر دینا سنت صحابہ کرام ہے. عالم دین بننا فرض کفایہ ہے، بقدر ضرورت علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. ان طالب علموں کا خرچہ مسلمانوں کو اٹھانا چاہیے، انشاءاللہ اس میں بڑی برکت اور ثواب ہے. سارے جو ہے نا سارے معاشرے میں ماما نہ تبدیلت رکھی رہی ہے، مسیح کے پیسے ہے، معصومت لا چھوڑے خانے بنا چھوڑے، امام اتنے جاتے جتنے کہ وہ دو دی بس روٹی کھا سکتا.
حالانکہ وہ کبھی امام نہ ہوگا تو مسجد برباد ہے. مسجد آبادی امام نہ آ رہا ہے. امام ہو سی مسجد بھی آباد ہو سی, خانے بھی ہو سی, سب کچھ ہو سی. لیکن یہ بات ہے کہ بھی کون ہے اگر گزاری مسجد والے نا ہم تو پیسے بڑا فرق رکھے ہوئے گڈی بھی بندہ ہوتا بڑا بڑا وہ امام نہیں دیتا میں امام کھانا سی مسجد بھی نہ کوئی بندہ نہ کوئی دندہ نہ کوئی مسجد بھی لیا میں بچے رہا. یہ پیسے مسجد کی آباد بھی واسطہ ہوں گے. مسجد آباد کرے سو ہر شے اسی پہ, اور مسجد کا آباد اسی سے کچھ بھی رہو سی. اپنے غریب قرابت داروں کی مدد کرنا بڑی برکت کا باعث ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ, اور قرابت والے کو اس کا حق دے, اور مسکین کو اور مسافر کو بھی. اور جب ایک شخص غریب بھی ہو, قرابت دار بھی ہو اور طالب علم بھی ہو تو اس پر خرچ کرنا نور علی نور ہے. خیال رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعل فرمانا شک کے لیے نہیں بلکہ کریموں کی شاید بھی یقینی بلکہ حق الیقین ہوتی ہے. حدیث شریف میں ہے وَهَلْ تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ, یہ حدیث اس حدیث کی شرح ہے. نہیں جناب کچھ شکیتا نہیں. شاید کہ دعا رزق تھوڑے کمزور لوگوں کی وجہ تو دیتا تھا اس کہ بھئی یہ ہونا وسیلہ پڑ گیا. حدیث نمبر 63, نبوت کا حوصلہ دل و جگر. عن ابن مسعود قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبی من الانبیاء ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق علیہ. روایت ہے حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں گویا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نبیوں میں سے ایک نبی کی حقائق بیان فرما رہے ہیں جنہیں ان کی قوم نے مارا تو انہیں خونم خون کر دیا. وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے تھے اور کہتے تھے الہی میری قوم کو بخش دے کہ یہ جانتے نہیں. حضور نے اپنا نام نہیں لیا, طائف سے بات کرا اور وہ سارا آگا سی طائف کے واقعہ انہوں چھوڑا نہ جڑی انبیاء لیلا تو عامر چھوڑا کر تو وٹے دی بچھاڑ کی تھی, وٹے دی بارش بھی حضور بھی کوئی گرائی لگا کوئی گرائی لگا آپ وجہ سے مبارک خون ہو گیا. تو وٹے بھی وہ پہاڑی بڑے سخت ہونے آپ نے فرمایا آپ نے وہ ذکر ایک نبی نے کیتا کہ ایک نبی جو اللہ تعالیٰ نے اس لیکن پھر اس نبی نے بد دعا نہیں کی تھی, اتنی مصیبتیں ڈھل کے بھی بد دعا نہیں کی تھی. فرمایا نبی نے یہ فرمایا کہ یا اللہ انہوں نے کچھ نہ کی یہ بھائی جانتے جی نہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. میں جانتے جی نہیں میں کہ میرا کتنے شان ہے, میں کون ہوں, میں جانتے جی نہیں. اس ساتھ تشریح آواز تشریح یہ تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی اداؤں کے تصور میں رہتے تھے. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی سے مراد یا تو نوح علیہ السلام ہے
جو اپنی قوم سے بڑی مصیبتیں اٹھاتے تھے. کون سا بندہ؟ کہ صاحب اشیت اللمعات. اچھا اچھا. یا تو مراد حضرت نوح علیہ السلام ہے جو اپنی قوم سے بڑی مصیبتیں اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ کئی دن بے ہوش رہتے تھے. ہوش میں آنے کے بعد پھر تبلیغ فرمانے چلے جاتے تھے. یا خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ واقعہ طائف کی تبلیغ اور عہد شریف کے جہاد کا بھی ہو سکتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالم کفار کو دعائیں دیتے جاتے تھے، چہرے مبارک سے خون صاف کرتے جاتے تھے تاکہ خون آنکھوں یا منہ میں نہ پڑے یا زمین پر نہ گرے. زمین پر گرنے سے عذاب الہی آ جانے کا اندیشہ تھا. اشیت اللہم اغفر لقومی کا مطلب ہے کہ تو انہیں ایمان کی توفیق دے، عذاب نہ دے. کہ تو انہیں ایمان کی توفیق دے، عذاب نہ دے، ورنہ کفار کے لیے بخشش کی دعا بحکم قرآن منع ہے. لا یعلمون کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں، اگر پہچانتے ہوتے تو یہ حرکت نہ کرتے. معلوم ہوا کہ جاہل کا گناہ ہلکا ہوتا ہے عالم کی گناہ سے. صدق رسولہ النبی الکریم. پہلی پکڑا مجھے پہلی کو شروع کی دیا گیا اخیر اللہ تعالیٰ ہونا اس نے توفیق دیا جاتا معلوم کر رہے گی پہلے وہ وقت تو دوسری شروع کر دی بے نمبر موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق. ہاں بڑے بڑے پڑھتا. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا استعمله فقیل وکیف یستعمله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت. رواه ترمذی. روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس سے کام لیتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کام لیتا ہے؟ فرمایا موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے. قبل زندگی میں جو جوانی میں جو کچھ بھی کرنا رہا ہے موت قریب ہو گئی ہے خصوصی بڑھ رہا اس نیک اعمال کی توفیق ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا جنت دی گا. سوال کچھ ہے یہ سوال ہے کسی غریب پیسے دینے چاہیے یا سامان لے کے دینا کھانے کا سامان دینا ٹھیک ہے کہ بھائی میں سارا تو کہتا کہ راجے بندے بیٹھے سوال ہے جی بھائی غریب بندے دی اگر مدد کرنی ہے تو اس نے پیسہ دے دینا چاہیے یا جیڑی چیز دی اس نے ضرورت ہوگا اس نے وہ لے کے دے دینی چاہیے یا سامان لے کے دے دینا چاہیے. یہ سب اس کی مرضی کا یہ نہیں سارا تھوڑی مرضی نہیں دینا رہا یہ یا آپ اندازہ کر لیں کہ بھائی اس کس چیز کی ضرورت ہے. تاشے کی ضرورت ہے یا کوئی تھوڑا پینے والی شہید کی ضرورت ہے یا اگر پوچھ سکتا تو اس کو پوچھ رہے بھائی کس طرح کی ہے کس چیز کی ضرورت ہے. ایک بڑا شوق کا سوال ہے. ٹھیک ہو گیا.